آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ کراچی میں سورج آگ برسانے لگا ہے۔ شہر میں پارہ 32 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی کر دی ہے، جبکہ کراچی پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ناظرین کو اپڈیٹ، سورج آگ برسانے لگا ہے۔ شہر میں پارہ 32 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ تفصیلات جانیں گے رابل اشرف سے۔ جی رابل، بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ کئی روز سے شہر قائد کا موسم گرم تھا اور آج بھی شہر قائد کا موسم گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ صبح کے اوقات میں جو درجہ حرارت فیل کیا گیا تھا وہ 24 ڈگری محسوس کیا گیا تھا، جبکہ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت سے 34 سے 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کروں تو 25% ہے ہوا میں نمی کا تناسب، اور دوپہر کے اوقات میں شمال مشرق سندھ سے ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 3 سے 4 روز تک یہ گرمی برقرار رہے گی۔ بارش کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر آلودگی کی میں بات کروں تو پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی آج پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 12ویں نمبر پر براجمان ہے۔ اگر ہوا میں آلودگی کے ذرات کی بات کی جائے تو 169 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے رابل اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایک سال میں روپے کی قدر میں 51% کی کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 38% کا اضافہ ہو گیا۔ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ایک سال میں بیرونی قرضوں میں 5704 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی بیرونی اور مقامی قرضوں کی نئے ڈیٹا جاری کر دیا، جس میں بتایا کہ ایک سال میں روپے کی قدر میں نمایاں کمی سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں میں 38% کا نمایاں اضافہ ہو گیا۔ جنوری 22 کے مقابلے جنوری 23 میں پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں میں 5704 ارب روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2023 تک پاکستانی روپے میں بیرونی قرضے جو ہے 20,690 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئے، جو کہ جنوری 2022 میں پاکستانی روپے میں بیرونی قرضے 14,982 ارب روپے تھے۔ جنوری 22 سے جنوری 23 میں ایک سال میں ڈالر 91 روپے 20 پیسے مہنگا ہوا ہے، اور جو کہ جنوری 22 میں ڈالر جو ہے 176 روپے 74 پیسے سے بڑھ کر 267 روپے 94 پیسے کی بلند سطح پہ پہنچا تھا۔ ایک سال میں روپے کی قدر میں 51% کی ریکارڈ کمی کی جا چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق حکومت کے بیرونی اور مقامی قرضوں میں ایک سال میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2022 میں حکومت کے مقامی اور بیرونی قرضے 42,396 ارب روپے تھے، جو کہ بڑھ کے 30% اضافے سے 54,942 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئے ہیں۔ بہت شکریہ اشرف خان، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لگژری الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیکسز کے معاملے پر کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنما جاوید صدیقی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے لیپ ٹاپ اور موبائل پر سے اضافی ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے کاوش میمن۔ جی کاوش۔ جی بالکل، دیکھیں وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد جو عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہے، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے جو الیکٹرانک آئٹمز ہیں ان پر بہت سارے جو اضافی ٹیکسز ہیں وہ لاد دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو الیکٹرانک کی فیلڈ ہے ان سے وابستہ جو تاجر ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے جاوید صدیقی ہیں، الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے رہنما، پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت کاروبار میں؟ جی السلام علیکم جناب، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس وقت حکومت کی پالیسی سے یہ لگ رہا ہے کہ غربت مٹاؤ کی جگہ غریب مٹاؤ کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے نا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو وہاں کے نوجوانوں کو بے راہ کی طرف راغب کر دیں، اور وہاں ان کے نوجوانوں کو سے جو ہے نا تعلیم کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھیں 2 آئٹم ہے دنیا میں، اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ اور ایجوکیشن، جس کے اوپر کبھی بھی ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں ٹیکسز نہیں لگتے، مگر ہمارے انفارچونیٹلی الیکٹرانک آئٹم کو جو ہے وہ پرتعیش آئٹم میں ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے ایچ ایس کوڈ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں، یہ لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے، یہ بیسکلی طور پہ اس وقت ضروریات زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ پرتعیش ہے۔ ایک فوڈ پانڈا بھی اسی سے چل رہا ہے، لوگوں کے بزنس پورے اس کے اوپر چل رہے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ اس کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو چاہے موبائل ہو۔ اب موبائل میں تو یہ حالت ہے 200-250% جو ہے وہ انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں، اسی طرح لیپ ٹاپ کے اوپر بھی یہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جی بالکل، جاوید صدیقی کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ جو مختلف اقسام کی ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگنے کے بعد اب جو ایک عام لیپ ٹاپ جو 20,000 روپے کا تھا وہ اب 30,000 سے بھی زیادہ جو مہنگا ہو چکا ہے۔ مطلب جو عام ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں بہت زیادہ الیکٹرانک مصنوعات کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لحاظ میں اب عام آدمی کے لیے جو ہے وہ الیکٹرانک اشیاء بھی خریدنا مشکل ہو گیا۔
FPCCI کے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا ہے کہ IMF کی تمام سخت شرائط پر سخت فیصلے کیے گئے. بجلی گیس کی قیمتوں سمیت سیلز ٹیکس اور شرح سود بلند سطح پر پہنچا دی گئی. معیشت بحران میں ہے. وزیر خزانہ کو 6 خطوط لکھے, مشاورت کر کے مسائل کا حل نکالیں, لیکن کوئی جواب نہیں ملا. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف, اپڈیٹ کیجیے گا. حکومت نے IMF کی تمام سخت شرائط مان لی ہیں, جس میں شرح سود بڑھا دیا گیا ہے, اضافی ٹیکسز بھی عائد کر دی گئے ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے. لیکن ابھی تک جو IMF کے ساتھ معاہدہ بحال نہیں ہوا ہے, اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے روپے کی قدر میں. یہاں جانتے ہیں FPCCI کے جو صدر ہیں عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, مزید کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا باقی ہے؟ دیکھیں, آپ نے پہلے انہوں نے کہا الیکٹریسٹی آپ نے اس کے ریٹ بڑھائے, اس کے بعد آپ نے ڈالر کو ڈی ویلیوشن کیا, پاک روپی کو, کیونکہ ہمارا ہر چیز میں ہم ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی پرائسز اس انتہا پہ لے گئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی. ہم نے سود کو اس انتہا پہ لے گئے جو پہلے سود کا کبھی وہ نہیں تھا. ہم نے گیس کی پرائسز اس انتہا پہ کر دیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے امپورٹ کی ڈیوٹیاں بھی بڑھا دیں. ہم نے ہر کام وہ کر دیا جو ہم پہلے کہتے تھے کہ ہم اس کو دیکھیں گے. ہم نے لیٹ کیا. لیٹ ہونے کی وجہ سے اب IMF کا پریشر ہمارے اوپر اور زیادہ ہو گیا. پر خدا کے لیے کوئی پالیسی تو کلیئر کٹ لے کے آئیں, کچھ چیز ہمیں بتائیں, تو صرف کوئی مشاورت تو کریں. یہ FPCCI ایپیکس باڈی ہے. آپ نے ایک میٹنگ ابھی تک نہیں کی. ہم نے تقریباً کچھ 6 خط دار صاحب کو لکھے ہیں کہ خدا را ایپیکس باڈی ہے, اس کے ساتھ پوری بات کریں, آئیں ہمارے ساتھ مل کے مشاورت کریں, کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے رزلٹ نہیں ٹھیک آ رہے. اس ملک میں کرائسس ہے, اور اتنا کرائسس بڑھ گیا ہے کہ اب تو ہر چیز جو ہے نا اس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آگے ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے. تو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, خرابی ہوتی نظر آ رہی ہے. آنے والا وقت اور مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے $65 بلین آپ نے دینے ہیں اگلے 3 سال میں, اور ابھی جون تک آپ نے دینے ہیں میرے خیال میں کچھ 6 سے 7 بلین آپ نے دینے ہیں. جون سے پہلے کہاں سے کس طرح سے کر رہے ہیں, کوئی آگے بات کریں. ریمیٹنس کس طریقے سے ہوں گی, ایکسپورٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں, امپورٹ کا جو ہمارا اوپر فورن ایکسچینج کا جو برڈن ہے اس کو کیسے ہم ختم کیا جا سکتا ہے. آئیں بات کریں, بات کر کے اس مسئلے کا حل کریں تاکہ چیزیں آگے کی طرف چل سکیں. اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی نظر آ رہی. جی, جیسے کہ آپ نے سنا, شدید کنسرنس ہے FPCCI کی جانب سے, اور یہاں یہ صاف کہا ہے کہ 6 دفعہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط لکھا ہے, لیکن کوئی ملک جو ہے مشکلات میں گھرتا ہے, بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے, بہتر فیصلے کرنے ہوں گے. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ طلب پر روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان بھی رہا ہے. کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو کر $278.50 پر جا پہنچا ہے. اشرف خان, اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے. تیسرے روز روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے. کاروبار کے آغاز سے پہلے جو ہے ڈالر 87 پیسے سستا ہوا تھا, 270 تک آ گیا تھا. اس وقت جبانگ میں ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو گیا, $278 کی سطح کی عبور کر گیا. اس وقت جبانگ میں ڈالر 278.50 کی ٹریڈ کر رہا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جہازی بل کی وجہ سے ڈالر کی طرف نہیں جا رہی, جس کی وجہ سے خریداری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اشرف خان, بہت شکریہ آپ کا. سندھ اسمبلی میں بل پاس ہونے کے بعد محکمہ ایکسائز اور ٹریفک پولیس نے کراچی کی سڑکوں پر خلاف قانون چلنے والی گاڑیوں کے مالکان کی دوڑیں لگوا دیں. شہر میں اوپن لیٹر, فینسی نمبر پلیٹ اور رنگین کالے شیشے والی گاڑیوں اور اپلائڈ فار رجسٹریشن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے شاہزیب حسین کراچی کی مصروف ترین شارع پر موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. شاہزیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, کراچی میں ٹریفک پولیس اور محکمہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فینسی نمبر پلیٹس, کالے شیشوں والی گاڑی اور اپلائڈ فار رجسٹریشن کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں بغیر نمبر پلیٹ کی, ان کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت میٹروپول پہ موجود ہوں جہاں پر ٹریفک پولیس کا عملہ یہاں پر اپنی کارروائیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک افسر موجود ہیں, یہ بتائے گا کہ آپ نے ابھی کس چیز کا چلان کیا؟ سر, یہ اوپن لیٹر گاڑی چلا رہے ہیں اور اس کے نام پہ نہیں گاڑی, جو بیٹے کے نام پہ باپ چلا سکتا ہے, باپ کے نام پہ بیٹا چلا سکتا ہے, اس کے بھائی چلا سکتے ہیں بیٹے, اور دوسرے نہیں چلا سکتے ہیں. یہ صاحب پنجاب سے آئے ہیں, اس کے نام پہ گاڑی نہیں ہے, وہ گاڑی میں نے بند کر دیا اوپن لیٹر میں گاڑی. اگر اوپن لیٹر پہ گاڑی ہے اور وہ چلا رہے ہیں
تو اس کے خلاف کون سا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جو کی جاتی ہے وہ کس محکمہ جات کے حوالے سے کی جاتی ہے؟ بھائی جان گاڑی ڈیٹین کرتے ہیں, چوکی بھی کھڑی کر دیتے ہیں, یہ لیٹر بنا کے لاتے ہیں یا کورٹ سے بنوا کے ایفیڈیوٹ بنا کے لاتے ہیں, پھر ان کو ہم گاڑی دیتے ہیں. بار گاڑی میں نے بند کی ہے, چالان پیڈ کر کے آئے گا, ایفیڈیوٹ بنوا کے آئے گا, اپنی گاڑی لے جائے گا. جی بالکل اسی طریقے سے کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف بھی جو ہے تابڑتوڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر ایک شو روم سے گاڑی نکلتی ہے, مالک گاڑی کا جو مالک ہے اگر وہ شو روم سے اپنی گاڑی نکلواتا ہے اور اس کی جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتی وہ جب تک گاڑی سڑک پر نہیں لا سکتا, کیونکہ اس کی نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوتی. اور جب ایشو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کو حق ہے وہ اپنی گاڑی سڑکوں پر دوڑا سکتا ہے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اب تک 13,000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا چکی ہے, جبکہ اس میں چلان کی مد میں 5 کروڑ سے زائد کی رقم گورنمنٹ کے خزانے میں جو ہے جمع کروائی ہے. تاہم محکمہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کارروائیوں کا سلسلہ 10 مارچ تک جاری رہے گا, جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو شہری قانون کے خلاف ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. جی آگے بڑھتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. مزید بتائیں گے وسیم افتخار. آج بالکل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وومنس ڈے کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ڈائنامک لیڈی جو کہ چیئرپرسن ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج, لیکن بحیثیت گورنر اسٹیٹ بینک بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مثال تو آپ کے ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے چیئرپرسن بھی ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ, کہاں پہ لوپ ہولز آتے ہیں خواتین کی ترقی میں, اور خواتین کس طریقے سے ملک کی اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے عورتوں کی لفٹنگ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرد حضرات کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بٹ اوور آل ہماری ایجوکیشن اٹینمنٹ جو ہے لوگوں کی وہ بہت لو ہے. پاکستان کی جو رینکنگ ہے ویمن کی اٹس 145 آؤٹ آف دا ٹوٹل 146, جو افغانستان ہم سے لو ہے. تو ہمیں اپنی رینکنگ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو انویسٹ ان آر ویمن. آپ اپنے اسٹاف میں انویسٹمنٹ کریں گے اور ان کو ٹرین کریں گے اور ان کو اپ لفٹ کی اپرچونیٹیز لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, تو آپ دیکھیے گا with 50% women in a corporate sector the productivity of the corporate sector will go up. کیونکہ یہ تو بلینڈنگ ہے نا آف عورتیں اور مرد ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں. کمپٹنس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ میرٹ بیس سسٹم کریں, اور میرٹ بیس سسٹم کے تھرو آپ کو عورتیں مل جائیں گی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوری ہم عورتوں کو اس لیے نہیں لیتے ہیں کیونکہ عورتیں اویلیبل نہیں ہیں. یہ ایکسکیوز ہے. اب ہماری عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور وہ تقریباً ہر فیلڈ میں ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس وقت ہمارے پاس MIT کے ٹاپ لیڈرز ہیں سائنس, انجینئرنگ اور میتھس میں. کوئی فزکس میں ہے, کوئی ایسٹروناٹ ہو گیا ہے, کوئی ڈفرینٹ جو انتھنکیبل تھا. اور ہماری عورتوں نے تو ابھی ماؤنٹنز بھی کلائم کیے ہیں. تو وی آر ناؤ ویری ویل اکوپڈ وتھ ویمن امپاورمنٹ, بٹ ہمیں ابھی اس کو فاسٹ ٹریک کرنا ہے. اوکے تھینک یو. یہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر جن کا کہنا ہے کہ ہماری جو معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ باصلاحیت ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے تو یقیناً ملک کی معاشی ترقی کو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے ملک کی معاشی ترقی میں جو ہے وہ تیزی بھی لائی جا سکتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خواتین کو ہم تربیت فراہم کریں تو خواتین ملک کی GDP کو جو ہے وہ 35% تک لے جا سکتی ہیں. جی محکمہ پولیس میں خواتین اہلکار بھی ذمہ داریاں سنبھالنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. انوشا جعفری اپڈیٹ کریں گے. خواتین کا عالمی دن ہے اور ہر ادارے میں کام کرنے والی تمام خواتین ہی کسی سے پیچھے نہیں ہوتی. تو آج ہم موجود ہیں کراچی پولیس کی ان بہادر افسران کے ساتھ جن میں خواتین اہلکار بھی شامل ہیں. انسپیکٹر ہنا مغل ہمارے ساتھ موجود ہے. جب KPO پر حملہ ہوا تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی وہاں جا کر. وومین تھانے کی SHO بھی ہیں یہ. ہے نا صاحبہ, یہ بتائیے گا مجھے, بہت شکریہ آپ کا پہلے تو کہ آپ نے اپنا وقت دیا.
آج خواتین کا عالمی دن ہے، آپ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وردی کے اندر ہیں، آپ کے کام فرائض کس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں، فرائض کس طریقے سے انجام دیتی ہیں آپ؟ جی بالکل، کے پی او پر جب حملہ ہوا تھا تو میں اپنے تھانے میں موجود تھی اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 12 سے 13 کسٹڈیز موجود تھیں، اور جن میں ہمارے پاس ایک ہائی پروفائل کیس تھا، سپریم کورٹ کی کسٹڈی ہمارے پاس موجود تھی۔ تو میں نے ان سب کو ریسکیو کیا ہے، اپنے افسران کو اطلاع دی، اس کے بعد جو ہے میں نے بختر بند منگوائی، ان بچوں کو یہاں سے ریسکیو کروا کے کسی اور تھانے شفٹ کروایا۔ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہے کسی ادارے کے اندر، چاہے وہ کراچی پولیس کے اندر کوئی خاتون کام کر رہی ہو، اہلکار کام کر رہی ہو یا انسپیکٹر کام کر رہی ہو، کیونکہ فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں، ڈیوٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی بالکل، آج کے دن کی مناسبت سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کسی بھی معاملے میں، کسی بھی فیلڈ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ جی بالکل، انسپیکٹر حنا مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پروفیشنل ڈیوٹیز کو اور فیملی لائف جو چل رہی ہوتی ہے ان دونوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں، اور ہر وقت مشکل وقت میں جو ہے وہ خواتین بھی ہر قدم جو ہے وہ آگے رہتی ہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ کراچی گیمز 2023 میں ٹینس کے مقابلے KMC اسپورٹس کمپلیکس میں جاری ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے محمد حماد۔ جی کراچی گیم 2023 میں جو ہے ٹینس کے مقابلے اس وقت کراچی KMC اسپورٹس کمپلیکس میں جاری ہیں، اور اس وقت جو ہے سنگل کے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں وومنس کے درمیان۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ خالد رحمانی ٹینس کے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ خالد بھائی، بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے سفر الرحمان نے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اس میں بڑی کاوشیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹورنامنٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، ذرا بتائیے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گورنر نے اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں دے آر دا کی پرسنالٹیز جنہوں نے اس کا انیشیٹو لیا، اور KMC کے پاس اپنی بہت سارے وینیوز ہیں۔ ہمیں اس کا دیکھیں 2-3 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مئی میں نیشنل گیمز ہونے جا رہے ہیں کوئٹہ میں، تو مجھے بہت اچھا تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں یہاں مل گئے ہیں جو سندھ کی ٹیم کے ٹرائل کے لیے جن کو ہم فرنٹ پہ لے آئیں گے، اور صرف مجھے ہی نہیں، ظاہر ہے 40 کھیلوں کو یہ چیزیں ملی ہیں، اور 4000 سے زیادہ ایتھلیٹ کو لے کے چلنا، کور کرنا، اور اتنا پیسفلی اور کنٹرول سے ہونا، یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، یا KMC کی جتنا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں خاص طور پہ خورشید صاحب ہیں، ندیم صاحب ہیں، فیصل ہیں، اور آفتاب صاحب ہیں جو کہ KMC اسپورٹس کمپلیکس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور بلکہ ایک بہت اچھی چیز کی ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ اپنے جو 40 ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر ہیں ان کو ہر ایک کو جو ہائیسٹ لیول کا بندہ جو ہے اس کو ایک گیم کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یہ بہت یونیک چیز کی ہے جس کی وجہ سے چیزیں آسانی سے ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیے، بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ٹینس کے وائس پریزیڈنٹ خالد رحمانی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے یہ ٹینس کھیلنے والے بچے اور بچیوں کے لیے، اور اس میں اس ایونٹ میں جو ہے کراچی گیم 2023 میں ٹینس کے ٹورنامنٹ میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بچے حصہ لے رہے ہیں، اور ان کو موقع فراہم کیا گیا ہے، اور مستقبل میں یہ جو ہے بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ جی